وزیر اعظم شہباز شریف سے وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کی ملاقات۔ علی امین گنڈاپور نے کہا پہلی ملاقات اچھی رہی۔ وزیر اعظم نے یقین دلایا کہ جلد بانی پی ٹی آئی سے ملاقات ممکن ہوگی۔ شہباز شریف نے صوبے کے مسائل حل کرنے کے لیے بھرپور تعاون کی یقین دہانی کرائی ہے۔ پی ٹی آئی مذاکرات کے لیے تیار۔ بیرسٹر گوہر نے کہا مذاکرات پر یقین رکھتے ہیں، دروازے بند نہیں کیے، مگر بات کس سے کریں؟ حکومت اپنے اقدامات سے ہمیں دور کر دیتی ہے، پارلیمانٹ میں بات کرنے کا موقع نہیں دیتے۔ اور سینیٹ کی 6 خالی نشستوں پر ضمنی الیکشن کل ہوگا۔ اسلام آباد کی 1، سندھ کی 2 اور بلوچستان کی 3 نشستوں پر الیکشن ہوگا۔ ضمنی الیکشن کے لیے پولنگ کل صبح 9 بجے سے شام 4 تک ہوگی۔ آج یہ میری پہلی ملاقات تھی وزیر اعظم صاحب کے ساتھ، بڑا پازیٹیو رہا۔ انہوں نے فل سپورٹ کی یقین دہانی کرائی، اور جو ہمارے واجبات ہیں اس حوالے سے انہوں نے کہا کہ جو واجب الادا ہماری پیسہ ہے ہمارے صوبے کا، وہ ہمارے صوبے کا حق ہے، وہ انشاءاللہ وہ ادا کریں گے۔ وزیر اعظم سے پہلی ملاقات اچھی رہی۔ شہباز شریف نے صوبے کے مسائل حل کرنے کے لیے بھرپور تعاون کی یقین دہانی کرائی ہے۔ علی امین گنڈاپور کی ملاقات کے بعد میڈیا سے گفتگو۔ وزیر اعلیٰ کے پی نے کہا معاشی صورتحال کا ہمیں بھی پتہ ہے، ہم بھی اتنا ہی مانگیں گے جتنا ممکن ہو۔ بانی پی ٹی آئی سے ملاقات میں حائل رکاوٹیں دور کرنے کی بھی بات ہوئی۔ ہمیں سینیٹ انتخابات کی مشاورت کے لیے ملنا ہے۔ صحافی نے سوال کیا ملاقات سے پہلے بانی پی ٹی آئی کو اعتماد میں لیا تھا؟ جواب دیا مجھے وزیر اعلیٰ بنایا گیا ہے، صوبے کے معاملات پر بانی کو اعتراض نہیں ہے۔ احسن اقبال نے کہا وزیر اعظم نے یقین دلایا کے پی حکومت کے واجبات جلد ادا کیے جائیں گے۔ وزیر اعظم نے ہدایت کی کہ کے پی میں افطار اور سحری کے وقت لوڈ شیڈنگ نہیں ہونی چاہیے۔ سیاست اپنی اپنی لیکن ریاست سانجھی ہے، خطرات کا مل کر مقابلہ کریں گے۔ بانی پی ٹی آئی سے ملاقاتوں پر پابندی کا فیصلہ تقریب کاری کے خدشے کے پیش نظر کیا۔ ملاقاتوں پر پابندی صرف ایک جیل نہیں، اڈیالہ کے ساتھ ڈی جی خان اور میاں والی جیل کا سیکیورٹی آڈٹ کرایا جا رہا ہے۔ وفاقی وزیر اطلاعات عطا تارڑ کہتے ہیں پی ٹی آئی نے یورپی یونین جانے کا مکروہ قدم اٹھایا۔ یہ چاہتے ہیں جی ایس پی پلس سٹیٹس واپس لیا جائے کیونکہ بانی پی ٹی آئی کو سہولت نہیں دی جا رہی۔ بانی پی ٹی آئی چاہتے ہیں باہر سے سرمایہ آنا بند ہو جائے، معیشت بیٹھ جائے۔ ترجمان پی ٹی آئی نے عطا تارڑ کو جواب دیا یورپی یونین کو کوئی خط لکھا ہے نہ ارادہ ہے۔ عطا تارڑ کی پریس کانفرنس جھوٹ اور الزام تراشی کے سوا کچھ نہیں۔ قرض پروگرام پر مذاکرات کے لیے آئی ایم ایف کا وفد آج پاکستان پہنچے گا۔ پاکستان نے موجودہ قرض پروگرام کی آخری قسط کے لیے تمام اہداف پورے کر لیے۔ وزارت خزانہ کے اعلامیے میں کہا گیا ہے کہ آئی ایم ایف کے ساتھ بات چیت 14 سے 18 مارچ تک ہوگی۔ آئی ایم ایف پاکستان سے موجودہ اور نئے قرض پروگرام پر بات کرے گا۔ موجودہ اسٹینڈ بائی قرض پروگرام کی آخری قسط میں پاکستان کو $1.1 ارب مل جائیں گے۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کہتے ہیں آئی ایم ایف سے قرض پروگرام کی آخری قسط میں کوئی رکاوٹ نہیں۔ آئی ایم ایف سے ملکی تاریخ کا سب سے طویل مدت کا پروگرام لینا چاہتے ہیں۔ ٹیکس نظام میں شفافیت حکومت کی اولین ترجیحات میں شامل ہے۔ قومی آمدنی میں ٹیکس کا حصہ 10% تک پہنچانا چاہتے ہیں۔ وزیر خزانہ کا ایف بی آر کا دورہ، حکام نے ٹیکس وصولیوں اور اصلاحات پر بریفنگ دی۔ $12 ارب کا پیکج جو اس شہر لبنان میں جو حقداروں کو ان کو تقسیم کیا جائے گا بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام میں، اس میں $10,000 کا اضافہ کیا گیا ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا اسلام آباد میں مختلف یوٹیلیٹی سٹورز کا دورہ، رمضان ریلیف پیکج کی تقسیم کا جائزہ لیا۔ کہتے ہیں وفاقی اور صوبائی حکومت مل کر لوگوں کو ریلیف پہنچائے گی۔ مستحقین میں راشن بیگز مفت تقسیم کیے جا رہے ہیں۔ 3.96 کروڑ خاندانوں کے سہ ماہی وظیفے میں $10,000 اضافہ کیا گیا ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے ایس آئی ایف سی کی ایپکس کمیٹی کا اجلاس کل طلب کر لیا۔ آرمی چیف جنرل عاصم منیر خصوصی شرکت کریں گے۔ سابق نگراں وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ اور نگراں کابینہ کو بھی مدعو کیا گیا ہے۔
further demands that the federal government officially declare Prime Minister Zulfikar Ali Bhutto as a shaheed and national democratic hero and confers upon him the highest civil award, which is the Nishan-e-Pakistan. قومی اسمبلی میں ذوالفقار بھٹو کی سزائے موت کو غیر قانونی قرار دینے کی قرارداد منظور. قرارداد کے متن میں کہا گیا غیر منصفانہ فیصلہ بدل دیا جائے. ذوالفقار بھٹو کو سرکاری طور پر شہید کا درجہ اور اعلیٰ ترین سول ایوارڈ نشان پاکستان سے نوازا جائے. جمہوریت کے لیے جان قربان کرنے والوں کے لیے نشان ذوالفقار بھٹو ایوارڈ قائم کیا جائے. لطیف کھوسا نے قومی اسمبلی میں اظہار خیال کرتے ہوئے کہا خوش ہوں عدالت نے بھٹو ریفرنس کیس کا فیصلہ سنا دیا. کہیں اس بات کا فیصلہ بھی 45 سال بعد نہ ہو کہ ایک اور مقبول ترین وزیر اعظم جیل میں کیوں ہے. لطیف کھوسا کا قومی اسمبلی میں اظہار خیال. کہا عوام نے 8 فروری کو اپنا فیصلہ سنا دیا. ایک جوڈیشل کمیشن بنایا جائے. واش روم صاف کروانا, چیزیں صاف کروانا اور تانے دینا اور گالی دینا, گھر کی صاف صفائی کروانا, غصہ کرنا, اس چیز سے پریشان ہو کے گئے. تو ایک انکل انٹی تھے, ان کے پاس بلائی تھی, وہ گھر لے گئے تھے اپنے. اگر ان کے ساتھ کوئی زیادتی ہوئی ہے, کوئی ٹارچر کیا گیا ہے تو اس کو بھی ہم دیکھیں گے. کراچی کے علاقے نارتھ ناظم آباد میں گزشتہ روز لاپتہ ہونے والے بہن بھائی ایان اور انابیہ واپس آ گئے. بچوں نے بتایا کہ ان سے نانی کے گھر میں بدسلوکی کی جاتی تھی, برتن دھلوائے جاتے تھے, واش روم صاف کرایا جاتا تھا. انہوں نے ایک انکل آنٹی کو بتایا تو وہ انہیں ساتھ لے گئے. دبئی میں مقیم والدہ نے سوشل میڈیا پر پیغام میں بتایا ایان اور انابیہ کو جو لے کر گئے تھے وہ حیدری پر چھوڑ گئے ہیں. نامعلوم نمبر سے کال آئی. بھائی رینجرز اہلکاروں کے ہمراہ شاپنگ مال پہنچے تو وہاں بچے موجود تھے. بچوں کے والد نے بتایا ان کی بیوی سے علیحدگی ہو چکی ہے, اب وہ بچوں کی حوالگی چاہتے ہیں. بچوں سے مختصر ملاقات کرائی جاتی تھی, بچے کچھ بھی بتا نہیں پاتے تھے. رینجرز سندھ نے اغوا برائے تاوان کی واردات ناکام بنا دی. ترجمان رینجرز کے مطابق 12 مارچ کو نارتھ ناظم آباد سے بہن بھائی ایان انابیہ لاپتہ ہوئے. بچوں کی والدہ کو بیرون ملک سے اغوا برائے تاوان کی کال موصول ہوئی. اغوا کاروں کی جانب سے 10 لاکھ روپے تاوان کی ڈیمانڈ کی گئی. رینجرز پولیس نے اطلاع ملتے ہی جدید تکنیکی ذرائع استعمال کر کے بچوں کا سراغ لگایا. اغوا کار گرفتاری سے بچنے کے لیے بچوں کو حیدری میں چھوڑ کر فرار ہوئے. رینجرز نے موقع پر پہنچ کر بچوں کو تحویل میں لے کر والدین کے حوالے کر دیا. پنجاب حکومت کی جانب سے جیل میں ملاقاتوں پر پابندی کے خلاف درخواست. اسلام آباد ہائی کورٹ نے فریقین کو کل کے لیے نوٹس جاری کر دیا. سماعت صبح 11 بجے ہوگی. سائفر کیس میں بانی پی ٹی آئی اور شاہ محمود قریشی کی سزا کے خلاف اپیلیں میرٹ پر سننے کا فیصلہ. چیف جسٹس عامر فاروق نے کہا ہم پیر سے ان اپیلوں کو سنیں گے. ایف آئی اے نے اپیل سننے پر اعتراضات عائد کیے تھے. سنی اتحاد کونسل کی مخصوص نشستوں کے لیے درخواست کی پشاور ہائی کورٹ میں سماعت. وکیل درخواست گزار نے موقف اپنایا. آئین کہتا ہے مخصوص نشستیں دوسری جماعتوں کو نہیں دی جا سکتی, اگلے الیکشن تک خالی رہیں گی. عدالت نے کہا مخصوص نشستیں خالی چھوڑ دیں تو پارلیمنٹ مکمل نہیں ہوگی. فاروق ایچ نائک نے کہا ان کی کوئی فہرست تھی نہ ہی کوئی نشست جو ان سے چھینی جاتی. جے یو آئی کے وکیل کامران مرتضیٰ نے کہا سنی اتحاد کونسل سے ٹرین مس ہو گئی ہے, انہیں مخصوص نشستیں نہیں مل سکتی. وکیل نون لیگ نے کہا یہ کیس پشاور ہائی کورٹ نہیں اسلام آباد ہائی کورٹ کے دائرہ اختیار میں آتا ہے. اٹارنی جنرل نے بتایا نشست حاصل کرنے والی پارٹی ہی پارلیمانی پارٹی کہلاتی ہے. پارلیمنٹ میں سیٹ ہوگی تو آزاد ممبران جوائن کر سکتے ہیں. میڈیا سے گفتگو میں فاروق ایچ نائک نے کہا پشاور ہائی کورٹ کو پٹیشن پر فیصلہ کرنا پڑے گا, معاملہ پارلیمان کو ریفر کرنے سے مسئلہ حل نہیں ہوگا. قومی اور صوبائی اسمبلیوں کی 22 خالی نشستوں پر ضمنی انتخابات 21 اپریل کو ہوں گے. الیکشن کمیشن نے شیڈیول کا اعلان کر دیا. کاغذات نامزدگی 16 سے 18 مارچ تک جمع کرائے جا سکیں گے. پیپلز پارٹی کا آصفہ بھٹو زرداری کو ضمنی الیکشن لڑانے کا فیصلہ. ذرائع کا کہنا ہے آصفہ بھٹو آصف زرداری کی خالی نشست پر امیدوار ہوں گی.
वफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी का एंटी नार्कोटिक्स और FIA हेडक्वार्टर्स का एक रोज में तीसरा दौरा। अफसरान से गुफ्तगू में कहा FIA को अपग्रेड करके बैनुल अक़वामी मयार पर लाना होगा। करप्शन नासूर है, इस पर जीरो टॉलरेंस होगी। इदारे की कारकर्दगी तब साबित होगी जब बड़ी मछलियों को पकड़ा जाएगा। FIA को बिजली चोरी की रोकथाम, जाली अद्वियात की लानत का खात्मा भी करना होगा। वफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी ने FIA हुकाम के आला सतह के इजलास की सदारत भी की। मोहसिन नकवी ने कहा डॉलर और हवाला हुंडी के मुअस्सर सद्देबाब इंसानी स्मगलिंग के खात्मे के लिए मुअस्सर इक़दामात नागुज़ीर हैं। जाली दस्तावेजात पर मुल्क से रवानगी और आमद को भी रोका जाए। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स की बंदिश के खिलाफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरखास्त की समाअत। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने पूछा सिंध हाई कोर्ट में दायर दरखास्त का क्या हुआ। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सिंध में भी ढीला काम चल रहा है। वकील PTA ने कहा हमारा इस दरखास्त के काबिल समाअत होने पर भी एतराज है, आइंदा समाअत पर वाज़ेह जवाब जमा कराएं। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने कहा जो भी है जिसने भी किया है, लेकिन एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म बंद हुआ है, मुफस्सिल जवाब जमा कराइएगा। समाअत 26 मार्च तक मुलतवी। अमरीका में टिकटॉक बंद करने की तैयारी। अमरीकी ऐवान नुमाइंदगान में टिकटॉक क्रैकडाउन बिल मंजूर। बिल की हिमायत में 352 और मुखालफत में 65 वोट आए। अब पाबंदी का बिल सेनेट जाएगा। अमरीकी हुकूमत ने चीनी ऐप को मुल्की सलामती के लिए खतरा करार दिया है। चीनी वजारत खारजा ने रद्द अमल में कहा टिकटॉक पर पाबंदी से अमरीका को ही नुकसान होगा। कोयटा की HXA कॉलोनी में घर में सिलेंडर धमाका, 2 बच्चों समेत 3 अफराद जाँ बहक, 2 जख्मी हो गए। फैसलाबाद के इलाके भाईवाला में गैस लीकेज के बाइस धमाका, घर में आग लग गई, 5 घरों की छतें गिर गईं। 8 साल की बच्ची जाँ बहक, मियां बीवी समेत 7 अफराद जख्मी। कराची के करीब समंदर में लापता माहीगीरों की तलाश। पाक बहरिया और मैरीटाइम सिक्योरिटी एजेंसी का ऑपरेशन जारी। ISPR के मुताबिक अब तक 12 लाशें निकाली जा चुकी हैं। 2 लापता माहीगीरों की तलाश जारी है। सिख रहनुमा हरदीप सिंह निजर के कत्ल की CCTV फुटेज मंजर आम पर आ गई। 2 नौजवानों को हरदीप सिंह पर गोलियां चलाने के बाद फरार होते देखा जा सकता है। खालिस्तान तहरीक के अहम रहनुमा हरदीप सिंह को कनाडा में गुज़श्ता साल जून में कत्ल किया गया था। कैनेडियन वज़ीर-ए-आज़म ने हरदीप के कत्ल में मोदी सरकार के मुलव्वस होने का इंकशाफ किया था। जस्टिस ट्रूडो के इल्जामात की तस्दीक 5 आइज इंटेलिजेंस एजेंसी ने भी की थी। कमांडर बहरीन नेशनल गार्ड जनरल शेख मोहम्मद बिन ईसा बिन सलमान अल खलीफा का JS हेडक्वार्टर का दौरा। चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्जा से मुलाकात। ISPR के मुताबिक मुलाकात में दोनों मुल्कों के दरमियान सिक्योरिटी, दिफाई ताउन मजीद मजबूत बनाने पर इत्तफाक। इजराइल की गजा पर मुसलसल बमबारी, 24 घंटे में मजीद 100 फलस्तीनी शहीद हो गए, दर्जनों जख्मी हो गए। शहीद फलस्तीनियों की मजमूई तादाद 31,272 हो गई। इजरायली वज़ीर-ए-आज़म की हठधर्मी बरकरार। रफह में जमीनी कार्रवाई की धमकी दे डाली। कतरी वजारत खारिजा का कहना है हम गजा में आर्जी नहीं, मुस्तकिल जंगबंदी की कोशिश कर रही हैं। गंदुम के एतबार से सदक़े फितर 300 रुपए, जौ के हिसाब से 600 रुपए, खजूर के हिसाब से 2400 रुपए, उम्दा किशमिश के हिसाब से 4400 रुपए है। सदका फितर और फिदिये की कम अज कम मिकदार 300 रुपए है। अहले सरवत माली हैसियत के मुताबिक फितरा, फिदिया सोम और कफ़ारा अदा करें। मुफ्ती मुनीबुर रहमान कहते हैं गंदुम का आटा 2 किलो फितरा और 1 रोजे का फिदिया 300 रुपए होगा। रोजा तोड़ने का कफारा 60 मसाकीन को 2 वक्त खाना खिलाना है। ये फितरा, फिदिया और कफारा की कम अज कम मिकदार है।
PSL ट्रॉफी की जंग 4 टीमों में सिमट आई। मेगा इवेंट के क्वालिफायर में मुल्तान सुल्तान्स और पेशावर ज़ल्मी कल मद्दे मुकाबिल होगी। फातेह टीम सीधा फाइनल में जाएगी। हारने वाली टीम को एक और मौका मिलेगा। इस्लामाबाद यूनाइटेड और कोयटा ग्लैडिएटर्स जुम्मे को पहले एलिमिनेटर में टकराएंगे। इवेंट के तमाम मैचेस देखिए ए स्पोर्ट्स पर बराह रास्त। रमजानुल मुबारक, गली, क्रिकेट और बच्चों की तरह रोना धोना। इस्लामाबाद यूनाइटेड के खिलाड़ियों ने PSL में वक्फे को ऐसे गुजारा। टेप बॉल क्रिकेट में आउट के लिए झगड़ा और रन्स के लिए तकरार। लाहौर कलंदर्स के जख्मी हारिस रऊफ मैच में अंपायर बने। PSL का सबसे बड़ा शो हर लम्हा पुरजोश। स्टार क्रिकेटर बासित अली और कामरान अकमल के माहिराना तज्जिए। अदाकार टीपू शरीफ आज बनेंगे हर लम्हा पुरजोश के मेहमान, खेलेंगे मासूमाना खेल। आदि और मुस्तफा चौधरी चुटकुलों से मुस्कुराहटें बिखेरेंगे। न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम के दौरे पाकिस्तान के शेड्यूल का ऐलान। कीवी टीम 14 अप्रैल को T20 सीरीज खेलने आएगी। पिंडी स्टेडियम 3 मैचों की मेजबानी करेगा। 2 मैचेस कज़ाफी स्टेडियम में खेले जाएंगे। सीरीज का आगाज 18 अप्रैल से होगा। पाकिस्तान की डेफ टीम दुनिया क्रिकेट की चैंपियन बन गई। डेफ ICC T20 वर्ल्ड कप का टाइटल शाहीनों के नाम। फाइनल में श्रीलंका को 88 रन से शिकस्त। शारजा में कौमी टीम ने पहले खेलकर 152 रन का हदफ दिया। ताकुब में श्रीलंकन टीम सिर्फ 63 रन पर ढेर हो गई। फतह पर खिलाड़ियों ने खूब जश्न मनाया, डांस भी किया। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी ने कौमी टीम को मुबारकबाद दी। आयरलैंड के खिलाफ मैच के दौरान अफगान बैटर्स की ग्राउंड में ही इफ्तार। मोहम्मद नबी और हशमतुल्लाह बैटिंग कर रहे थे तो इफ्तार का वक्त हो गया। दोनों खिलाड़ियों ने क्रीज पर ही रोजा खोला। बाकी खिलाड़ियों ने ड्रेसिंग रूम में इफ्तार किया। बालाई इलाकों में बर्फबारी के हसीन मनासिर। कालाम में आसमान से गिरते बर्फ के गालों ने वादी का हुस्न दोबाला कर दिया। मालम जब्बा में भी बर्फबारी का मौसम, हर तरफ सफेदी छा गई। मानसहरा में भी बर्फबारी के स्पेल में ठंड बढ़ा दी। वादी कागान में बर्फबारी ने दर्जा हरारत -2 तक गिरा दिया। चित्राल में बारिश और बर्फबारी से मौसम सुहाना। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में बरसात के बाद सर्दी बढ़ गई।